بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لباس اور پردے کا بیان۔ مسئلہ، چھوٹے لڑکوں کو کڑے، ہنسلی وغیرہ کوئی زیور اور ریشمی کپڑا پہنانا، مخمل پہنانا جائز نہیں۔ اسی طرح ریشمی اور سونے چاندی کا تعویذ بنا کر پہنانا، کسوم و زعفران کا رنگا ہوا کپڑا پہننا بھی درست نہیں۔ غرض جو چیزیں مردوں کو حرام ہیں وہ لڑکوں کو نہ پہنانا چاہیے۔ البتہ اگر بانا سوت کا ہو اور تانا ریشمی، ایسا کپڑا لڑکوں کو پہنانا جائز ہے۔ اسی طرح اگر کسی مخمل کا رویا ریشم کا نہ ہو وہ بھی درست ہے، اور یہ سب مردوں کو بھی درست ہے۔ اور گوٹا لچکا لگا کر کپڑے پہنانا بھی درست ہے، لیکن وہ لچکا 4 انگل سے زیادہ چوڑا نہ ہونا چاہیے۔ مسئلہ، سچی کامدار ٹوپی یا کوئی کپڑا لڑکوں کو اس وقت جائز ہے جب بہت گھنا کام نہ ہو۔ اگر اتنا زیادہ کام ہے کہ ذرا دور سے دیکھنے سے سب کام ہی کام معلوم ہوتا ہے، کپڑا بالکل دکھائی نہیں دیتا، تو اس کا پہنانا جائز نہیں ہے۔ یہی حال ریشمی کام کا ہے۔ اگر اتنا گھنا ہو تو لڑکوں کو پہنانا جائز نہیں۔ مسئلہ، بہت باریک کپڑا جیسے ململ، جالی، بک، آب رواں کا پہننا اور ننگے رہنا دونوں برابر ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ بہے تری کپڑا پہننے والیاں قیامت کے دن ننگی سمجھی جائیں گی، اور کرتی باریک ہو یہ اور بھی غضب ہے۔ مسئلہ، عورتوں کو زیور پہننا جائز ہے لیکن زیادہ نہ پہننا بہتر ہے۔ جس نے دنیا میں نہ پہنا اس کو آخرت میں بہت ملے گا، اور بچتا ہوا زیور پہننا درست نہیں، جیسے جھانجھ، چھاگل، پازیب وغیرہ، اور بچتا زیور چھوٹی لڑکی کو بھی پہنانا جائز نہیں ہے۔ چاندی سونے کے علاوہ اور کسی چیز کا زیور پہننا بھی درست ہے، جیسے پیتل، گلٹ، رانگا وغیرہ، مگر انگوٹھی سونے چاندی کے علاوہ اور کسی چیز کی درست نہیں۔ مسئلہ، عورت کا سارا بدن سر سے پیر تک چھپائے رکھنے کا حکم ہے۔ غیر محرم کے سامنے کھولنا درست نہیں، البتہ بوڑھی عورت کو صرف منہ اور ہتھیلی اور ٹخنے کے نیچے پیر کھولنا درست ہے، باقی اور بدن کا کھولنا کسی طرح درست نہیں۔ ماتھے پر سے اکثر دوپٹہ سرک جاتا ہے اور اسی طرح غیر محرم کے سامنے آ جاتی ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ غیر محرم کے سامنے ایک بال بھی نہ کھولنا چاہیے، بلکہ جو بال کنگھی میں ٹوٹتے ہیں، وار کٹے ہوئے ناخن بھی کسی ایسی جگہ ڈالے کہ کسی غیر محرم کی نگاہ نہ پڑے، نہیں گنہگار ہوگی۔ اسی طرح اپنے کسی بدن کو یعنی ہاتھ، پیر وغیرہ کسی عضو کو نامحرم مرد کے بدن سے لگانا بھی درست نہیں۔ مسئلہ، جوان عورت کو غیر مرد کے سامنے اپنا منہ کھولنا درست نہیں، نہ ایسی جگہ کھڑی ہو جہاں کوئی دوسرا دیکھ سکے۔ اسی سے معلوم ہو گیا نئی دلہن کی منہ دکھائی کا جو دستور ہے کہ کنبے کے سارے مرد آ کر منہ دیکھتے ہیں، یہ ہرگز جائز نہیں اور بڑا گناہ ہے۔ مسئلہ، اپنے محرم کے سامنے منہ اور سر اور سینہ اور باہیں اور پنڈلی کھول جائے تو کچھ گناہ نہیں، اور پیٹ اور پیٹھ اور ران کے سامنے بھی نہ کھولنا چاہیے۔ مسئلہ، ناف سے لے کر زانوں کے نیچے تک کسی عورت کے سامنے بھی کھولنا درست نہیں۔ بعض عورتیں ننگی سامنے نہاتی ہیں، یہ بڑی بے غیرتی اور ناجائز بات ہے۔ چھٹی چلے میں ننگا کر کے نہلانا اور اس پر مجبور کرنا ہرگز درست نہیں۔ ناف سے زانوں تک ہرگز بدن کو ننگا نہ کرنا چاہیے۔ مسئلہ، اگر کوئی مجبوری ہو تو ضرورت کے موافق اپنا بدن دکھلانا درست ہے۔ ران میں پھوڑا ہے تو صرف پھوڑے کی جگہ کھولو، زیادہ ہرگز نہ کھولو۔
اس کی صورت یہ ہے کہ پرانا پائجامہ اور چادر پہن لو اور پھوڑے کی جگہ پھاڑ دو یا کاٹ دو، اس کو جراح دیکھ لے، لیکن جراح کے سوا اور کسی کو دیکھنا جائز نہیں، نہ کسی مرد کو نہ عورت کو، البتہ اگر ناف اور زانوں کے درمیان نہ ہو، کہیں اور ہو تو عورت کو دکھلانا درست ہے۔ اسی طرح عمل لیتے وقت صرف ضرورت کے موافق اتنا ہی بدن کھولنا درست ہے، زیادہ کھولنا درست نہیں۔ یہی حکم دائی جنائی کا ہے کہ ضرورت کے وقت اس کے سامنے بدن کھولنا درست ہے، لیکن جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ کھولنا درست نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ستر دیکھنے والی اور دکھانے والی دونوں پر خدا تعالیٰ کی لعنت ہو۔ اس قسم کے مسئلوں کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ مسئلہ: جتنے بدن کا دیکھنا جائز نہیں وہاں ہاتھ لگانا بھی جائز نہیں، اس لیے نہاتے وقت اگر بدن بھی نہ کھولے تب بھی نائن وغیرہ سے رانے ملوانا درست نہیں، البتہ اگر نائن اپنے ہاتھ میں کیسا پہن کر کپڑے کے اندر ہاتھ ڈال کر ملے تو جائز ہے۔ مسئلہ: کافر عورتیں جیسے اہیرن، تنبولن، تیلن، کولن، دھوبن، بھنگن، چمارن یعنی پامن وغیرہ جو گھروں میں آ جاتی ہے، ان کا یہ حکم ہے کہ جتنا پردہ نامحرم مرد سے ہے اتنا ہی ان عورتوں سے بھی واجب ہے، سوائے منہ اور گٹے تک ہاتھ اور ٹخنے تک پیر کے، اور کسی ایک بال کا کھولنا بھی درست نہیں۔ اس مسئلے کو خوب یاد رکھو، سب عورتیں اس کے خلاف کرتی ہیں، غرض سر اور سارا ہاتھ اور پنڈلی ان کے سامنے مت کھولو، اور اس سے یہ بھی سمجھ لو کہ اگر دائی جنائی ہندو یا میم ہو تو بچہ پیدا ہونے کا مقام تو اس کو دکھلانا درست ہے، اور سر وغیرہ اور اعضاء اس کے سامنے کھولنا درست نہیں۔ مسئلہ: اپنے پیر کے سامنے آنا ایسے ہی ہے جیسے کسی غیر محرم کے سامنے آنا، اس لیے یہ بھی جائز نہیں۔ اسی طرح لے پالک لڑکا بالکل غیر ہوتا ہے، لڑکا بنانے سے سچ مچ لڑکا نہیں بن جاتا۔ سب کو اس سے وہی برتاؤ کرنا چاہیے جو بالکل غیروں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسی طرح جو نامحرم رشتے ہیں جیسے دیور، جیٹھ، بہنوئی، نندوئی، چچا زاد، پھوپھی زاد، ماموں زاد وغیرہ، یہ سب شرع میں غیر ہیں، سب سے گہرا پردہ ہونا چاہیے۔ سوالات: نمبر 1، مردوں کا کتنا جسم سطر میں داخل ہے؟ نمبر 2، بھاوج، چچا زاد، ماموں زاد، خالہ زاد، بہن، سالی وغیرہ کے سامنے ہونے میں شرعاً کوئی حرج ہے یا نہیں؟ نمبر 3، کافر عورتوں سے بھی عورتوں کو کتنا پردہ کرنا چاہیے؟ نمبر 4، کس قسم کا زیور پہننا جائز نہیں؟ نمبر 5، ریشم کا کام اگر تمہاری ٹوپی میں گھنا ہو تو اس کا پہننا جائز ہے یا نہیں؟ نمبر 6، تمہارے نزدیک عورتوں کا میموں سے ملاقات کرنا، بے پردہ ہونا کیسا ہے، اور جو تمہاری سمجھ میں آئے اس کی خرابی مفصل بیان کرو۔